بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ ہم نے 28ویں شب کی تراویح کی نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی طرح یہودی یا عیسائی نہ بن جاؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بات ارشاد فرمائی ہے اور یہ بات 100% حق ہے اور یہ سچ ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں دو تہذیبوں کا تصادم چل رہا ہے۔ ایک تہذیب کا نام ہے مغربی تہذیب اور ایک تہذیب کا نام ہے اسلامی تہذیب۔ یہ دو اس وقت پوری دنیا میں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ مغربی تہذیب یہ یہودیت اور عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کوئی مذہب آسمانی تعلیمات کی حفاظت کرنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہودی اپنی آسمانی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں۔ اگر ان میں کوئی ہے تو وہ بہت برائے نام آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ عیسائی اس وقت اپنی آسمانی مذہبی تعلیمات کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ اگر ان میں کوئی ہے تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یہودیت اور عیسائیت دونوں کے مجموعے کا نام مغربی تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب اور اسلام جو آسمانی تعلیمات ہیں، جو قرآن پاک کا پیغام ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان تمام چیزوں کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا نام ہے اسلامی تہذیب۔ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کی بنیادیں بالکل الگ الگ ہیں۔ مغربی تہذیب نے انسانی رائے کو اپنی تہذیب کی بنیاد بنایا۔ انسان کی خواہش کیا ہے، انسان کیا پسند کرتا ہے، انسان کی چاہت کیا ہے، وہ اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ پبلک ڈیمانڈ کیا ہے۔ اگر آج کسی جگہ کا کوئی معاشرہ ایک چیز کو پسند کر رہا ہے تو وہ ان پہ لاگو کر دیں گے۔ آنے والے کل میں اگر ان کی رائے بدل جاتی ہے، ان کی خواہش بدل جاتی ہے تو وہ آج کی جگہ کل نئی خواہش کو بنیاد بنا کر اس کو ان کے لیے اجازت دے دیں گے۔ تو انسانی خواہش، اس میں اس چیز کو ہرگز نہیں دیکھا جائے گا کہ لوگ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، لوگ جو چاہ رہے ہیں، ان کی جو ڈیمانڈ ہے، آیا وہ حلال ہے یا حرام، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر لوگ چاہ رہے ہیں کہ مرد کو مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی جائے تو ہمارا قانون یہ کہے گا کہ ان کے لیے اجازت ہے۔ اگر لوگ کسی جگہ کا معاشرہ یہ چاہ رہا ہے کہ عورت کے ساتھ نکاح کر لے تو ہماری تہذیب اور ہمارا قانون اسے تحفظ فراہم کرے گا کہ یہ ان کے لیے اجازت ہے۔ اس کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس لیے کہ عوام کی خواہش ہے، پبلک یہ چاہ رہی ہے، عوامی رائے جس کو کہتے ہیں، عوامی رائے۔ اچھا، اگر کوئی مرد اور عورت بغیر شادی کے ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے، کسی معاشرے میں یہ چیز پھیل جاتی ہے تو عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہمارا قانون اس کی اجازت دے گا اور کہے گا یہ دونوں بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب کی بنیاد ہے۔ یہ کچھ یعنی یہ فکری اور نظریاتی سمجھنے کی گفتگو ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا مغرب کے ساتھ کیا جھگڑا چل رہا ہے، مغرب ہم سے کیا چاہ رہا ہے اور ہم سے ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ اس میں افراط اور تفرید کا شکار ہیں اور غلط فہمی میں اور مغالطے میں مبتلا ہیں۔ تو عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے مغربی تہذیب کا کہنا یہ ہے کہ جس جگہ کی عوام جو مطالبہ کرے گی ہم اسے اس کی اجازت دیں گے۔ چنانچہ آج ان کے ہاں وہ چیزیں بھی ان کے قانون کا حصہ ہیں جو ان کے مذہب میں بھی الاؤ نہیں ہے۔ ان کا اپنا مذہب جو کسی زمانے میں برحق تھا اور اس کی تعلیمات تھی،
وہ لوگ اپنے مذہب کی ان تعلیمات کو چھوڑ کر آج ان چیزوں کو اپنے معاشرے میں قانون کا حصہ بنا رہے ہیں جو ان کے ہاں بھی صحیح نہیں تھا۔ تو ایک بنیاد عوامی رائے، دوسری بنیاد آزادی رائے کا حق، اظہار آزادی رائے، یہ ان کی تہذیب کی بنیاد ہے۔ جو بندہ جو کہنا چاہے اس کو کہنے کی اجازت ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، ہر آدمی کو ہر بات کہنے کی آزادی ہے۔ اس کو رائے کی آزادی کا نام انہوں نے دے دیا۔ ہمارا دین اور ہمارا اسلام یہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چنانچہ یہ جو آئے دن ان کے ہاں یہ واقعات پیش آتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں، کبھی ہمارے پیغمبر کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی کوئی اسلام کی کسی بات کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے۔ عوامی رائے اور آزادی رائے یہ ان کی دو بنیادیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر ان کی بنیاد یہ ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق ضرور ملنے چاہیے، عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ اس کو وہ یہ بھی کہتے ہیں ہیومن رائٹس، انسان کو اس کے حقوق ملنے چاہیے۔ انسان جو چاہ رہا ہے اور جو اس کو کرنے کا اس کے من میں آ رہا ہے، ہم اس انسان کو اس کے حقوق فراہم کریں گے اور اسے ہر طرح کی آزادی دی جائے گی۔ عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگا کر انہوں نے پوری دنیا کو بے حیائی جیسے جراثیم سے بھر دیا، اور بالخصوص خاص طور پر انہوں نے تمام دنیا میں اسلامی ممالک کو اس چیز کا نشانہ بنایا کہ ان کے معاشرے میں عورت کو اس کا حق کیسے دلایا جائے۔ اس کو حق دلانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکالا اور عورت کو لا کر بازار میں کھڑا کیا، اس کو اپنی مصنوعات کے بیچنے کا آلہ بنایا۔ کوئی چیز بھی بکے گی اس پر عورت کی تصویر لگے گی، عورت کو ایک کاروباری ٹول کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، اور اس کی باقاعدہ ویلیو لگے گی اور اس کی قیمت لگے گی، اور انسان اس قیمت کو وصول کرے گا اور اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرے گا اور اپنا پیٹ بھرے گا۔ انہوں نے عورت کو گھر سے نکالا، انہوں نے بازار میں لا کے کھڑا کیا، ہاسپٹل میں لا کے کھڑا کیا، انہوں نے دفاتر میں عورتوں کو کھڑا کیا، انہوں نے ہوائی جہازوں میں عورتوں کو لا کر کھڑا کیا، انہوں نے ہوٹلوں میں عورتوں کو کھڑا کیا، انہوں نے ریسٹورنٹ عورتوں کے حوالے کیے، ایک ایک ادارے میں ایک ایک جگہ انہوں نے عورتوں کو لا کے مردوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ یہ ہے عورتوں کو ان کا حق دیا ہے۔ بڑی زبردست چیز ہے۔ گھر کی چار دیواری میں عورت بیچاری بند رہتی تھی، ہر وقت اس کا سانس گھٹتا تھا، دم گھٹتا تھا، اس کو باہر کی روشنی کا بھی پتہ نہیں تھا، اس کو باہر کی آب و ہوا بھی نہیں لگتی تھی، اور ہر وقت بیچاری جکڑی ہوئی، زنجیروں میں بند، اور گھر کی چار دیواری میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ابھی گئی اور شام کو گئی اور یہ اس کی جان نکلی۔ انہوں نے عورت پہ ترس کھایا اور اس کو اس قید سے نکال کر کیا کیا؟ آزادی کا پروانہ دے دیا۔ کتنا خوبصورت ان کا واردات کرنے کا انداز تھا۔ اور الٹا ہم پر یہ الزام لگایا، ہم مسلمانوں پر یہ الزام لگایا کہ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، عورت کو اس کے حقوق نہیں دیتے، اور عورت تو ویسے بھی سیدھی سادی مخلوق ہے۔ اس نے کہا واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، یہ تو بڑا زبردست ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، لو بھائی ہم بھی ان کے راستے پہ چلے گئے۔ تو آج پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کے نام سے جو بھی طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس کے پیچھے مغربی تہذیب کام کر رہی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عورتوں کے حقوق کے نام پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے مغربی تہذیب ہے۔ اچھا، یہ اتنا زبردست پروپیگنڈا ہے کہ آج اگر ٹی وی پہ آ کر کوئی بھی، یہ تو ہم مسجد میں بیٹھ کے بڑے تسلی سے بات کر رہے ہیں نا، کوئی ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے ایسی، یہ تو بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی معمولی سی بات بھی کر دے گا، پورا میڈیا اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دے گا کہ بھائی اس نے عورتوں کی توہین کر دی ہے، واہ بھائی واہ، اس سے تو بڑا کوئی مجرم نہیں ہے۔ ایسا ماحول بن گیا ہے۔ ابھی وہ آج کل میں کسی کو تمغہ امتیاز بھی ملا تھا تو اس نے شاید ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کر دی، اب سارے اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔
کہ اس نے عورتوں کے حقوق کے خلاف ورزی کر دی ہے بھائی، اس نے عورتوں کی توہین کر دی ہے۔ یعنی عورتوں کی آزادی اور ان کے حقوق کا پروپیگنڈا اتنا کامیاب رہا ہے کہ آج ہم مسلمان اسلامی معاشرے میں بیٹھ کے عورتوں کے بارے میں جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پہ بات کریں گے تو سیدھا ریورس گیئر لگے گا اور عورت گھر میں چلی جائے گی۔ تو وہ تو بڑی مشکلوں سے آزاد ہوئی تھی، ہم دوبارہ اس کو قید میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو آج کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ تو مسجد کا ماحول ہے، الحمدللہ یہاں سارے دین کی بات کو پسند فرماتے ہیں اور سن لیتے ہیں، تو اس لیے یہ بات یہاں ہو رہی ہے۔ ٹی وی پہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا، وہاں تو ماشاءاللہ آزادی ہی آزادی ہے۔ ٹی وی کی اسکرین پہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے۔ یہ مغربی تہذیب ہے، یہ ان کی بنیاد ہے۔ جس وقت افغانستان میں ایک نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی، پورا یورپ ان کے پیچھے سارے اوزار لے کے کھڑا ہو گیا، پورا میڈیا ان کے خلاف ہو گیا، بھائی یہ عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں مفتی اعظم پاکستان نے اس وقت بیان دیا تھا کہ جس وقت تم افغانستان پر بارود برسا رہے تھے بارش کی طرح، کارپیٹ بمباری کر رہے تھے، تو اس وقت تمہارے یہ عورتوں کے حقوق کہاں تھے؟ اور پھر آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے فلسطین میں جو عورتوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو اب ان کے انسانی حقوق کہاں چلے گئے، عورتوں کے حقوق کہاں چلے گئے؟ یہ مغرب کی ڈبل منافقانہ پالیسی ہے، دوہرا معیار ہے۔ وہ اپنے لیے کچھ سوچتا ہے، دوسروں کے لیے کچھ۔ امریکہ جو انسانی حقوق کا چیمپئن ہے، اور اقوام متحدہ جو ہر سال 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے نام پر عالمی دن مناتا ہے، یہ لوگ کہاں مر گئے ہیں؟ ان کو کوئی وہاں پہ نہ انسان نظر آ رہا ہے، نہ کوئی عورت نظر آ رہی ہے، نہ کوئی بچہ نظر آ رہا ہے، نہ ان کے حقوق نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے افغانستان پہ پورا زور ڈالا، پورا دباؤ ڈالا، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ہم تمہیں وہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی قوت ایمانی دی، انہوں نے کہا ہم 1 انچ بھی تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم مرد موجود ہیں، ہمارے ساتھ بات کرو۔ اچھا، شرارت کے لیے انہوں نے عورتوں کو ان کے ملک میں بھجوایا اور ان کے ہاں گئی۔ ہمارے ہاں پاکستان سے بھی اس زمانے میں کسی خاتون وزیر کو بھیجا گیا جان بوجھ کر چھیڑنے کے لیے کہ یہ دیکھو کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم جس کو بھی بھیجو، ہمارے مرد ہی بات کریں گے۔ لیکن ان کے ہاں یہ بات بہت بڑی معیوب ہے کہ بھائی عورت کو آپ نے اتنا پیچھے کر دیا، آپ ہر جگہ خود آ کے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ عورتوں کے حقوق اور انسانی حقوق یہ محض پروپیگنڈا ہے، اور خالصتاً ہم لوگوں کو دھوکہ دیا گیا۔ تو ہم جو اپنے دین کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں، ہم تو اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمارا دین اس معاملے میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور وہ اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں۔ اب عوامی رائے، جیسے ان کے عوامی رائے کا احترام ہے نا، آج پوری دنیا میں اگر کسی بھی جگہ کسی علاقے کے لوگ سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہیں اور ان سب کی اس پر رائے آ جائے کہ بھئی ہم سیکولر اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو مغرب ان کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ ان کو حق ملنا چاہیے، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اور اگر افغانستان میں رہنے والے مسلمان یہ کہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں، تو وہاں یہ سارے ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے دوہرا معیار اور منافقانہ پالیسی۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ بڑے اچھے اور بڑے عادل لوگ ہیں، عدل ان کی عوام میں ہوگا، لیکن یہ جو بڑے لیول کے لوگ ہیں ان کا یہ حال ہے۔ سب کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ بھائی آپ خود کہتے ہیں اگر کسی جگہ کی عوام یہ چاہے کہ ہم اس طرح اپنا طرز زندگی اور طرز حکومت بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اجازت دیں، آپ خود یہ کہتے ہیں۔ پھر جب کوئی اسلامی طرز حکومت کی طرف جاتا ہے تو آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو مغربی تہذیب کی یہ منافقانہ پالیسی ہے۔ عوامی رائے کا احترام، آزادی رائے، عورتوں کے حقوق، انسانی حقوق، اور آخری چیز جو ان کی تہذیب کی بنیاد ہے، میڈیا کی آزادی۔ میڈیا کی آزادی، اس کا وہ نعرہ لگاتے ہیں اور اس کو بنیاد بنوا کر در حقیقت مسلمان معاشرے میں وہ گند پھیلاتے ہیں جس کے پھیلانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ میڈیا کی آزادی ہے، مگر ان کے اپنے ہاں حال یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کی کوئی کمزور بات، کوئی ایسی غلط سلط خبر
جسے حکومت عام نہیں کرنا چاہتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ لیک ہو جائے۔ کہتے تو یہی ہے کہ میڈیا آزاد ہے، مگر وہ آزاد نہیں ہے، وہ اتنا آزاد ہے جتنا وہ اس کو الاؤ کر رہے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہمارے ہاں لوگ بڑے شوق سے وہاں جاتے ہیں، مغرب میں جا کر اپنی رہائش اور مستقل وہیں اپنا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں۔ تو جو ان کے بچے ان کے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے مسلمان بچے ان کے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اگر کوئی فیملی، کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستان سے آئے ہیں اور ہمارا بچہ آپ کے اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ کے اسکول کے نصاب میں یہ کتابیں ہیں اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ غلط ہیں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ گن پوائنٹ پہ اس کو وہی کتاب پڑھوائیں گے، آپ کی اس میں نہیں چلے گی، وہ کہیں گے اب یہ بچہ اب ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو آپ انسانی رائے کا احترام کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات کا خیال کرتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی یہ کہے کہ آپ ہمارا اس معاملے میں ساتھ دیں تو آپ الٹا اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے مغربی تہذیب۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ اس وقت جو پوری دنیا میں اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے، جتنا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ضروری ہے اتنا ہی مغربی تہذیب کا بائیکاٹ بھی ضروری ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم تقریباً اس مغربی تہذیب کو کافی حد تک اختیار کر چکے ہیں، صرف تسلیم نہیں کیا۔ ایک ہوتا ہے ذہنی طور پہ ان کے ساتھ اتفاق کر لینا کہ ٹھیک ہے آپ بھی اپنی زندگی گزارو، ہم بھی اپنی زندگی گزاریں گے، آپ کا اپنا رہن سہن، ہمارا اپنا رہن سہن۔ ایک تو یہ ہے کہ ذہنی طور پہ اسے قبول کرنا، اور ایک ہے پریکٹیکل اپنی لائف میں اس کو حصہ بنا لینا۔ تو آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے مغربی تہذیب کو عملاً اپنے معاشرے میں زندہ کیا ہوا ہے، لاگو کیا ہوا ہے۔ اب اسلامی تہذیب کی طرف آتے ہیں۔ اسلام ہمارا کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے حاکمیت اعلیٰ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ کائنات بھی اللہ کی، یہ زمین بھی اللہ کی، یہ پورا نظام بھی اللہ نے بنایا، اس میں وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ بس عوام کیا چاہتی ہے، عوام کی کیا رائے ہے، یہ نہیں چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ عوام چاہتی ہے ہمیں بدکاری کی اجازت ملے، ہمیں شراب کی اجازت ملے، ہمیں جوئے کی اجازت ملے، ہم بے لباس رہنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ بغیر نکاح کے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ان کو بالکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کی حاکمیت، اللہ کا قانون اور اللہ کا حکم اس روئے زمین پر لاگو ہوگا۔ ہمارے ہاں جو پاکستان کا قانون بنا ہوا ہے اس میں بھی یہ شق موجود ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس قانون میں، آئین میں یہ بات موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج کیا ہے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ بھائی جو بادشاہ وقت ہوگا وہ اللہ کا نائب بن کر اللہ کے قانون کو ملک میں لاگو کرے گا، یہ قانون کا حصہ ہے، لیکن یہ صرف قانون کا حصہ ہے، پریکٹیکلی اس کے مطابق بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ اسی طرح ہمارا یہ دین کہتا ہے کہ آزادی رائے اس حد تک ہوگی جس میں شریعت کے خلاف کوئی چیز ظاہر نہ ہو، اس حد تک آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ شریعت کی حدود کو پامال کریں گے، کفریہ بولیں گے، کسی مسلمان کی توہین کریں گے، کسی کی تذلیل کریں گے، تو ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ رول اینڈ ریگولیشن کے تحت جو ہمارے اصول اور ضوابط ہیں آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے، اگر آپ اس سے ہٹیں گے تو پھر اسلام کا قانون حرکت میں آئے گا۔ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو جو حقوق دیے تھے، عورت نے جو حق اسلام کی وجہ سے لیا تھا، وہ آج تک زندہ اور تابندہ ہے، اس سے بہتر کوئی حق ہو نہیں سکتا۔ اگر ہمارے دین نے کیا بتایا، اگر عورت بیٹی ہے تو یہ بیٹی آپ کو جنت میں لے جائے گی، اس کا اتنا بڑا درجہ اور مقام ہے۔ اگر عورت آپ کی بہن ہے تو آپ کو یہ جنت میں لے کر جائے گی، آپ نے اس کی صحیح تعلیم کا انتظام کیا، اس کی تربیت کی، اس کا فریضہ ادا کیا، یہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گی۔ اگر عورت آپ کے لیے ماں ہے تو یہی عورت ایسی ہے کہ اس کے قدموں تلے کیا رکھ دیا گیا، جنت کو رکھ دیا گیا۔ اگر عورت بیوی ہے تو یہ جنت کی حوروں کی سردار ہے، اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے؟
اس سے بڑا حق کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا خاندانی نظام سارا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کے ہاں یہ چیز تباہ ہو چکی ہے. ان کے ہاں یہ نہیں ہے. ایک دفعہ ایک عالم بتانے لگے، ہمارے جاننے والے امریکہ میں ہوتے ہیں، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں یہ رہائشی علاقہ ہے، یہاں لوگ فیملیاں بھی رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا رہتی ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ بتائیے ذرا آپ کے پڑوس میں جو فیملی رہتی ہے اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہمارے پڑوس میں جو فیملی رہتی ہے ایک عورت رہتی ہے اور ایک کتا رہتا ہے، یہ وہاں کی فیملی ہے. ہم نے کہا یار یہ عجیب بات ہے. اچھا، ہم نے کہا دوسری طرف جو پڑوسی رہتے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے؟ کہنے لگے اس میں میاں بیوی رہتے ہیں اور 2 کتے رہتے ہیں، یہ ان کی فیملی ہے. یہ ان کی کیا ہے؟ فیملی ہے. تو وہ لوگ تو بیچارے تباہ ہو چکے ہیں، اور ہمیں بھی وہ اسی راستے پہ ڈال رہے ہیں، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ہم بھی اسی طرف آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں. تو ہمارا دین کہتا ہے کہ نہیں، ایسی آزادی نہیں دی جائے گی، عورت کو اس کا جو حق ہے. اچھا، امریکہ میں رہنے والی خواتین اپنی عزت کے حوالے سے غیر محفوظ ہیں، غیر محفوظ ہیں، اور وہ چیز ان کے لیے معیوب بھی نہیں ہے. یعنی اگر ہم لوگ اگر وہاں چلے جائیں تو ہمارے لیے وہاں رہنا ناممکن ہوگا. ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. سائن بورڈ بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، اس پر بے لباس اشتہارات چل رہے ہیں، دفاتر میں، بازاروں میں، دکانوں پہ، گلیوں پہ ایسی مخلوق نظر آئے گی کہ ہمارے لیے اس کا تذکرہ کرنا بھی شرم کی بات ہے. اور اب تو یہ موبائل فون کے ذریعے دنیا جہاں کی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، تو ہم تو اس ماحول کو اور اس چیز کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے، اور ہمارا دین تو 1% بھی اس کی اجازت نہیں دے گا. تو ہمارے دین نے عورت کو جو عزت دی ہے، جو تحفظ دیا ہے، جو وقار دیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے. عورت ہمارے ہاں ہمارے دین کی تعلیمات کے مطابق گھر کی ملکہ ہے. عورت گھر کی کیا ہے؟ ملکہ ہے. ملکہ کی کیا شان ہوتی ہے؟ مرد بیچارہ کمائے، تنخواہ لے کر آئے، پیسے لے کر آئے، اس ملکہ کی جھولی میں ڈال دے کہ تم جیسے چاہو اس کو اڑاؤ. وہ لوگ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ان کی عورت تصور بھی نہیں کر سکتی ہے کہ مجھے کوئی فری میں پیسے دے گا اور میں وہ خرچ کروں گی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک دفعہ ایک میاں بیوی نے ہوٹل سے کھانا کھایا تو شوہر نے بیوی کا بل دے دیا. اتنا خوش ہوئی کہ آج میرے شوہر نے میرا بل پے کر دیا ہے. اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تو بیچارہ ایک دفعہ کوئی وہ جو 25 دسمبر کو ان کی کیا ہوتی ہے؟ کرسمس. اس کرسمس کے موقع پہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کو وہ مبارکباد والا کارڈ بھیج دیا اولڈ ہاؤس میں. تو وہ اتنا خوش ہو گئی کہ آج میرے بیٹے نے کرسمس کے موقع پہ مجھے یہ وش کیا ہے. ان کا تو یہ حال ہے. تو ہمیں تو ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ یہ تمہاری ماں ہے، اس کی خدمت کرو، جنت کماؤ. اور بیٹا تنخواہ لا کے سب سے پہلے ماں کے ہاتھ پہ رکھتا ہے کہ اماں آپ بتاؤ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اسلام نے اور اسلامی تہذیب نے جو مسلمان عورت کو حق دیا ہے، جو حقوق دیے ہیں، جو تحفظ دیے ہیں، اس سے بہتر، اس سے خوبصورت اور کوئی حق ہو نہیں سکتا. اللہ رب العزت جو انسانوں کی نفسیات کو جاننے والے ہیں. اسی طرح میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہمارا دین اسلام اس پر پابندی لگاتا ہے. نہ ہر خبر لیک کی جائے، نہ ہر خبر پر تبصرہ کیا جائے، نہ ہر بندے کو ہر بات بتائی جائے. قرآن پاک میں 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہدایت دی ہے اور فرمایا یہ جو منافقین ہیں یہ بد دلی پھیلانے کے لیے ان کے ہاتھ جب بھی کوئی خبر لگتی ہے تو یہ فوراً اس کو مدینہ میں پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آئے، جو صاحب رائے اور سمجھدار لوگ ہیں ان کے سامنے رائے آئے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون سی بات کس کو بتانی ہے، کتنی بتانی ہے، کس وقت بتانی ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ اسلامی تہذیب کی بنیادیں ہیں کہ نہ ہم خود آزاد ہیں، نہ ہم رائے دینے میں آزاد ہیں، نہ ہم اپنی رائے کو بنیاد بنا کر اپنی سوسائٹی کو قائم کرنے کے معاملے میں آزاد ہیں. ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. تو فرق سمجھ میں آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو بھئی ہم نے
اسلامی تہذیب کو لے کے چلنے ہیں یا مغربی تہذیب کو لے کے چلنا ہے؟ اسلامی تہذیب کو۔ آج ہماری شادی کی تقریبات کو ہم دیکھیں، کسی پر تنقید نہیں ہے، لیکن ہماری شادی اس کے اندر تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں کھانے کی جو دعوتیں، فیملی کی دعوتیں ہوتی ہیں، اس میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری عید کی خوشی کی تقریبات کے موقع پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں سالانہ تقریبات کے موقع پر وہ کام ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ ابھی بالکل تازہ حکومت کی طرف سے نوٹس جاری ہوا ہے اسلام آباد میں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈانس کے ذریعے سے تعلیم دیں گے۔ یہ ہے مغربی تہذیب۔ اور کہاں سے فرمان جاری ہو رہا ہے؟ امیر المومنین بادشاہ پاکستان جو خلیفۃ المسلمین ہے اس کی طرف سے یہ جاری ہو رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کیا کیا جائے گا بھائی؟ مسلمان بچوں کو اور بچیوں کو ڈانس کے ذریعے سے تعلیم دی جائے گی۔ یہ ہے مغربی تہذیب۔ ہمارے ہاں جو سرکاری جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں وہ اس میں وہ کچھ ہوتا ہے جس کی ہمارے اسلام میں ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب ہم نے حکومت کی طرف سے تو ہم مایوس ہیں، وہاں کوئی امید نہیں ہے دور دور تک کہ معاملات سنبھل جائیں، واپس آ جائیں، ریورس ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پھر ہوگا، ورنہ ویسے بظاہر کوئی قریب میں اس کے امکانات نہیں ہیں۔ ہاں اگر آپ لوگوں میں کوئی ایسا بزرگ موجود ہے جس کی اتنی جو ہے وہ جس کے پاس روحانی پاور اتنی ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ ویسے بظاہر ہونے والی بات نہیں ہے۔ 75 سال نکل گئے، 75 سال اور نکل جائیں گے تو یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ہم اپنے آپ کو اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، ہم جہاں جہاں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اس میں اسلام کی تعلیمات کو، اسلامی تہذیب کو زندہ رکھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، پیار محبت سے بھی سمجھائیں اور سختی کے ساتھ بھی سمجھائیں۔ آج خاندان کے بڑے بوڑھے اپنی اولاد کے سامنے بے بس ہیں، بچے مانتے نہیں ہیں، جی کیا کریں؟ آج خاندان کے بڑوں کی اپنے بچوں کے سامنے چلتی نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں وہ اپنی بات بڑے بوڑھے اپنے بچوں سے منوا لیتے ہیں، بچہ جاب نہ کرے، بیکار بیٹھا رہے تو وہ اس کو گھر پہ نہیں رہنے دیں گے، بچہ تعلیم حاصل نہ کرے اس کو وہ جاہل رہنے نہیں دیں گے، وہ اس کو ضرور بھیجیں گے۔ تو بھائی اسی طرح دین کی تعلیمات کے معاملے میں بھی تھوڑا یہ والا سٹائل اپنانا پڑے گا کہ ہمارا بچہ دین کے ساتھ رہے۔ اگر اس کا موڈ آف ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بھائی وہ ہماری اولاد ہے، اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا سخت ہاتھ نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ اس لیے کہ وہ کسی اور کے پاس تو نہیں جائیں گے اور نہ ان کو کوئی اور اس طرح سمجھا سکتا ہے۔ تو ہم اپنے گھروں میں، اپنی تقریبات میں، اپنی زندگی میں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بنے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔